آج کل ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، شادی کی مبارکباد دیتے ہیں، بیٹا پیدا ہوا تب بھی مبارکباد دیتے ہیں، کسی کو بیٹی پیدا ہوئی ہم اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا۔ آج ہم جمعہ کے دن کی مبارک دیتے ہیں، آج ہم عید الفطر عید الاضحیٰ کی مبارک دیتے ہیں۔ یہ مبارکباد دینا اصل میں ہے کیا؟ اصل میں اس کے پیچھے جو بات ہے، ہم کہتے ہیں جناب نیو سال مبارک ہو، یہ ہے کہ ہم اس کو اس سال کی برکت کی دعا دے رہے ہیں۔ بیٹے کی مبارک ہو، اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بیٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت اور لمبی زندگی والی برکت اس میں عطا فرما دے۔ اصل میں وہ ہم دعا دے رہے ہیں۔ عید الفطر کی مبارک ہے، عید الاضحیٰ کی مبارک ہے۔ مبارک یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آج کے دن کی خوشیاں جو ہے برکتیں اللہ تعالیٰ ساری تمہیں عطا فرمائے۔ تو نئے سال کی مبارک اسی میں سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں آنے والی برکتیں، رحمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ہر لمحہ لٹائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان رحمتوں کو لوٹنے والا بنا دے۔ اللہ کی رحمتیں تو لٹائی جا رہی ہیں نا، ہر وقت برس رہی ہیں، خصوصاً رات کے پچھلے پہر میں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہم ہیں کہ ان رحمتوں کو دیکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہم ہیں کہ ان رحمتوں کو اپنے آپ میں سمونے کا طریقہ نہیں ہے۔ آج مبارکباد تو دیتے ہیں، بس یہ ایک ہیلا بہانہ پہلے یا ایک لفظی شے رہ گئی، ہمیں پیچھے اس کے پیچھے مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہے وہ اصل میں ہمیں نہیں پتا ہے۔ مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو برکت کی دعا دیتے ہیں۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ پاک اس کو شرم و حیا والا بنائے، بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ پاک اس میں برکت دے، نیک بنائے، صالح بنائے۔ تو یہ اصل میں مبارکباد دینا، یہ ہم ایک دوسرے کو برکت کی دعا جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب برکت کیا چیز ہے؟ ابھی جو برکت ہم جو دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، نئے سال کی مبارک ہو، اس سال کی ساری رحمتیں برکتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو مجھے اور آپ کا حقدار بنائے۔ تو اب برکت کیا چیز ہے، اس بات کو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مثالیں جو میں آپ کو دے کر برکت کیا ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس کافی ساز و سامان ہے، مال و دولت زیادہ ہے، اب زیادہ سامان ہونے کے باوجود اس میں برکت نہ ہو تو اس مال و دولت کا، ساز و سامان کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس تھوڑا مال ہو، تھوڑا ساز و سامان ہو، اگر اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے تو اس زیادہ مال کا فائدہ نہیں، ہمیں اس تھوڑے مال کا فائدہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر کسی شخص کے پاس 10 بیٹے ہیں، اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے، بڑی بات ہے، باپ کا سہارا بنے، کام کاج کریں گے، سارے مل کر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ لیکن ایک شخص کے پاس ایک بیٹا ہے، اب ایک کے پاس 10 بیٹے ہیں، سارے ہی نکمے ہیں، کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے، سارے ہی ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے ان 10 بیٹوں کا؟ اگر کسی کے پاس ایک بیٹا ہے وہ بڑا ہی فرما بردار ہے، ماں باپ کا کہنا ماننے والا ہے، شرم و حیا رکھنے والا ہے، ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کہتا ہے، ہر وقت وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام بھی کرتا ہے، تو یہ برکت ہے۔ ان 10 بیٹے، جو 10 بیٹے تو موجود ہیں، زیادہ ہیں، لیکن کسی کام کے نہیں ہیں، نکمے ہیں، نافرمان ہیں، ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، الٹا ماں باپ کا بے ادبی کرتے ہیں، تو ان 10 کا کیا فائدہ ہے؟ اصل میں یہ تھوڑے ہیں، ایک بیٹا ہے، فائدہ اس کا ہے، برکت برکت اس کو کہتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایسا ہے جو صرف دال روٹی پر گزارا کرتا ہے، کہہ لے کہ محنت مزدوری دن بھر کمانے والا، اگر وہ بھی شام کو خوشی خوشی آ کر اپنی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، روزانہ آ کر جو کمایا کھایا اور کھا کر آرام سے اللہ کا شکر ادا کر کے سو گیا، اب اس نے کھانا کھایا، دن بھر کمایا، شام کو کھایا اور سو گیا۔ اب ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس مال و دولت بڑا ہے اور اس کے میز کے اوپر ہر کھانا موجود ہے، بات ہوتے ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت میں ایک نہیں 3 4 ڈشیں بنائی جاتی ہیں، دال بھی بن گئی، گوشت بھی بن گیا، سالن بھی بن گیا، سبزیاں بھی بن گئی، سارا کچھ پک گیا، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے اگر تو گوشت کھائے گا تو تیرا معدہ خراب ہو جائے گا، اگر تو یہ روٹی کھا لے گا، سخت غذا کھائے گا نا تو تیرے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب ایسا شخص جس گھر میں سارا مال و دولت ہونے کے باوجود اس کے میز پر رکھے ہوئے طرح طرح کے کھانے موجود ہوں، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ڈبل روٹی پہ گزارا کرنا ہے، تو پھر اتنے کھانوں کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اتنے کھانے جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس میں برکت نہیں، برکت اس میں ہے جو دن بھر کمایا، رات کو آرام سے کھایا، اللہ کا شکر ادا کر کے وہ سو گیا، برکت اس میں ہے۔ اب ایک ایسا بندہ جو بڑا مال و دولت والا ہے، جس کے پاس بڑے ملازم بھی ہیں، کام کاج کرنے والے اس کے پاس لوگ ہیں، لیکن کام کاج
کرنے کے لیے اس نے ملازمین رکھے، اس کے پاس ملازم ہیں جو اس کا کام کرنے میں سہارا بنتے ہیں۔ اب کام وہ کرواتا لوگوں سے ہے، لیکن کام کروانے کے باوجود بھی اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھ لے آ کر۔ اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لے آ کر۔ اب اس کے مقابلے میں ایک بندہ ایسا ہے جو دن بھر محنت مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن نماز کے وقت میں اپنے سر کو اس رب کے سامنے جھکا بھی دیتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسے کام کرنے والے لوگوں کا؟ پھر کیا فائدہ ان زیادہ لوگوں سے کام کروانے کا؟ کام کروانے کے باوجود بھی اتنا وقت نہیں بچا کہ آ کر نماز ادا کر لے۔ لیکن وہ بندہ جو محنت مزدوری بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر حلال رزق کی کوشش بھی کرے، لیکن پھر بھی وہ ساتھ میں آ کر اپنا کام بھی کرتا ہے اور نماز بھی ادا کرتا ہے، تو صاحب برکت اس میں نہیں، برکت اس ایک میں ہے، وہ کام کروانے والوں میں نہیں۔ اب تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ برکت کس کو کہتی ہیں۔ برکت یہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو۔ اگر مال و دولت زیادہ ہے کسی کام کا نہیں تو برکت اس میں نہیں ہے، مال و دولت میں کم ہو، لیکن اس میں برکت یہ ہے کہ کبھی انسان کو کوئی پریشانی جمع نہ ہو، دن بھر کمایا رات کو کھا لیا، کبھی اس کو نہ جناب معدے کا مسئلہ بنا، نہ کبھی اس کو شوگر ہوا۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں جو ہوتی ہیں جس پہ لاکھوں خرچ ہوتا ہے، یہ بیماریاں بھی ان لوگوں کو آتی ہیں جن کے پاس اتنے پیسے موجود ہوتے ہیں۔ کبھی آزما کے دیکھ لیجیے، اللہ ماشاء اللہ کی طرف سے کسی کو آزمائش آ گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایسی بیماریاں ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں۔ اصل میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو مال جس طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ اسی پر ہی خرچ ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج بندہ ساری زندگی، اپنی ساری زندگی جو ہے وہ مال جمع کرنے میں لگا دیتا ہے، پھر جب پچھلا پہر آتا ہے، تھوڑی سی عمر گزر جاتی ہے، پھر یہ ہڈیاں، یہ جسم جواب دینا شروع کر دیتے، کبھی گھٹنے میں تکلیف، کبھی سر میں درد، کبھی معدے میں تکلیف، کبھی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا، تو پھر وہ ساری زندگی کا مال کمایا ہوا اپنے جسم پر لگا کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ بھائی اس کا؟ اگر دن بھر رہتے ہوئے جو اللہ نے حکم دیا تھا حلال طیب روزی رزق کمانا ہے، پھر اسی کو کھا کر سو گیا اللہ کا شکر ادا کر کے، برکت اس زیادہ میں نہیں بلکہ برکت اس تھوڑے میں ہے۔ تو اصل میں یہ جو مبارکباد ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو برکت کی اصل میں دعا دینا۔